بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. اس وقت بڑا شہرہ ہے ہمارے جو چینلز کے اوپر بھی، خبر نامے میں بھی اس رپورٹ کا جو امریکن کانگریس میں پیش کی گئی ہے، ہمارے 4 دن کی جنگ کے اوپر ہے جو انڈیا کے ساتھ ہوئی. اور اب تک تو اس میں دعوے تھے. ہمارا دعویٰ تو تھا اور وہ سچا تھا کہ ہم نے ان کے 6 رافیل مار گرائے اور ان کے ہوائی حملوں کا بھرپور طریقے سے دفاع بھی کیا. اور اسی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو عزت ملی. پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی ناشتے پہ بلا لیا. ہمارے اصل مالک ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری واہ واہ کر دی، کھانا دے کے یا ناشتہ دے کے. بڑی اچھی بات ہے. یہ رپورٹ جو ہے اس سے اب یہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کی بات نہیں ہے. انہوں نے تسلیم کیا جو ان کی فیکٹس فائنڈنگ رپورٹس ہوتی ہیں جو اپنی قوم کے سامنے کانگریس میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس سے بہت ساری ایک دنیا ہے جو اس رپورٹ کو مصدقہ جانتی ہے. سو وہ ون سائڈڈ بات نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ روز دوسرے تیسرے چوتھے دن میں 6 طیارے پھر 7 رافیل اور وہ کہتا رہا ہے. پر یہ تو ایک بات طے ہو چکی تھی کہ انڈیا اپنی قوم کو بھی ان کا وزیر اعظم نہیں بتا سکا، اور یہ ان کے صندور پلان کہ وہ بھی نہیں بتا سکا. بالکل ڈیفینسو پہ انڈیا چلا گیا. اب اس جنگ کی وجہ سے کون کون لوگ تھے جو جس نے اس کے نتائج سے فائدہ اٹھایا. کچھ نے جائز فائدہ اٹھایا، کچھ نے ناجائز فائدہ اٹھایا. یعنی ہمارے جو فیلڈ مارشل
ہیں بظاہر ان کے اس فتح کے اندر کوئی رول نہیں تھا. عاصم منیر صاحب کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. جن لوگوں نے یہ پلان کیا، ایکشن لیا، وہ اس کے بارے میں ایک اب تک بھی افواہ بھی ہے اور کافی حد تک اس کی تردید بھی نہیں کرتے کہ ایک وہ سندھو صاحب کے نیچے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا اور ان کو پتہ نہیں 15 سال یا 20 سال سزا سنا دی گئی ہے اور وہ اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہاں تک یہ بات صحیح ہے اس کی وضاحت تو ہماری افواج پاکستان یہ دے سکتی ہیں. ISPR بھی قوم کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ اس کو ریوارڈ مل گیا، ایک ریوارڈ مل گیا عاصم منیر صاحب کو، ایک ریوارڈ یہ مل گیا کہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک ریوارڈ جو اس رپورٹ میں تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ یہ سارے جہاز جو تھے، ساری ٹیکنالوجی جو تھی وہ چائنا کی تھی. جیسے پاکستان کو بر وقت یہ ٹیکنالوجی دی 35 جیٹ یا دوسرے وہ دیے جس کی وجہ سے پاکستان یہ جنگ جیتنے کے قابل ہوا. اب وہ چائنا کو کیا ریوارڈ دے رہے ہیں ہم کہ ہم اگلے معاہدے زیادہ تر امریکہ سے کر رہے ہیں. ہماری سونے کی کانیں ہوں، ہمارا سمندروں کے اندر تیل نکالنے کے منصوبے ہوں، ہماری پسری کی بندرگاہ ہو. اور اب کافی حد تک آگے جا کے ہم امریکہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یعنی اس ساری جن لوگوں کی محنتیں تھیں، بلکہ اس میں تو ایک اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں 6 نوجوان تھے جن کی عمریں 23 سے 25-27 سال ہیں، تو انہوں نے انڈیا کے نظام کو منجمد کر دیا، فریز کر دیا. اور اس کے بعد انڈیا نہ جہاز اڑا سکتا تھا، نہ ٹرین چلا سکتا تھا. وہ جہاں تھا وہیں پہ جامد ہو گیا. 4 گھنٹے تک ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس سے مزید بھی انڈیا کو جامد کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہماری جو آرمی کے وہ تھے انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ وہاں پہ پھر جو سویلین لوگ ہیں ان کا قتل عام ہوگا. لوگ جہاز کا ٹکٹ نہیں لے سکتے تھے، ہر چیز جامد ہوگی نا انڈیا کی. تو یہ ایک جائنٹ ایفرٹ سی، لیکن اس میں چائنا کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے.
اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے تجزیہ نگاروں کا بھی سن رہا تھا کہ جی چائنا کو فائدہ یہ ہو گیا کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ عملی طور پر کامیاب ہو گیا. وہ اس وقت تک وہ ٹیسٹڈ نہیں تھا. ساری دنیا کہتی تھی چائنا کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو صحیح ٹیکنالوجی، لیکن وہ اس کو ہم نہیں مانتے. یہ چائنا بڑھ کے بھی لگاتا رہتا ہے. تو چائنا کو موقع مل گیا اس مرحلے پہ. اس کا جو سسٹم ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیسٹ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے پاس ملک جو ہیں قطاروں میں لگ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ ان کے سسٹم خریدنے کے لیے سارے اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں. خدا کے بندو، کبھی تو جو جس کا ڈیو ہے اس کو وہ تو دے دو. چائنا نے اس جنگ کو جتوانے میں میجر رول ادا کیا ہے. ہماری پلاننگ بھی اپنی جگہ پہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایئر فورس نے، اب تو ایئر فورس بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جو اس وقت چیف ہوتے تھے وہ سب کے چیف چونکہ ہو گئے عاصم منیر صاحب. کس کو وہاں لگاتے ہیں، کس کو وہ نیوی میں لگاتے ہیں، یہ سارے اختیارات تو وہاں چلے گئے. پہلے تو کسی حد تک چیف ایگزیکٹو کے پاس یہ تھے وزیر اعظم پاکستان کے پاس، لیکن اب یہ بھی ہمارے چیف مارشل لا، فیلڈ مارشل کے پاس پہنچ گئے اختیارات. تو یہ اس جو کانگریس میں رپورٹ ہوئی ہے اس میں یقیناً ان کے بھی ٹیکنالوجی اب دنیا میں پھیل جائے گی، اور وہ امریکہ اس کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا. اب وہ اور بھی آگے بڑھ رہا ہے چائنا. پہلے ان کا خیال تھا کہ ابھی اسے 15-20 سال لگیں گے اس کی جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی، اور پھر وہ دنیا کی سپر پاورز کے لائن میں کھڑا ہو گیا. اس کے تجربے کے ساتھ چائنا تو سپر پاور کے ساتھ کیا، وہ سپر پاورز کی بھی سپر پاور بن گیا ہے. ہاں، وہ معاشی طور پہ بھی سپر پاور ہونے کو جا رہا ہے. ساری دنیا کے اسے ڈالر کے بجائے سونے کو، جو اشرفیوں کا دور تھا، سونے کا وہ بیس بنا رہا ہے. اب اس میں امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اب اتنا جو ملک ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتا چائنا. ہمیں ادھار بھی دے دیتا ہے، کرائسس میں ہمیں نکالتا بھی ہے. اس کی اس محنت کا جو ہم اس کو صلہ دے رہے ہیں، ہم امریکہ کو اٹھا کے اپنے سر پہ کھڑے ہو گئے ہیں. امریکہ جس کی معیشت ڈوب رہی ہے، جو ٹیکنالوجیکلی بھی ابھی تک سعودی عرب کو اسرائیل کے برابر لانے پہ بھی بڑی مشکلوں سے تیار ہو رہا ہے. اس نے تو ہمیں، چائنا نے تو ہمیں بھی سپر پاورز کے اندر کھڑا کر دیا ہے، پاکستان کو. تو اس میں
हम प्रॉक्सी जंग भी लड़ रहे हैं अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर, नौजवान हमारे शहीद हो रहे हैं बनू के अंदर, इधर उधर, पूरे मुल्क को उसने जो है अमेरिका ने एक अजीब तरीके से लूटना चाहता है अमेरिका। और ये जो लुटेरे हैं, इस सदी के जो लुटेरे हैं, यहाँ अंदाजा कहना कि वो कहता है कि रूस का तेल मत खरीदो। अच्छा, जो सऊदी अरब है, ये तमाम ममालिक हैं, इनका जो है वो तेल लेके जा रहा है रात दिन। लीबिया का तेल कहाँ जा रहा है, इराक का कहाँ जा रहा है, सऊदी अरब का कहाँ जा रहा है, और वो उसको अपने तेल को मंडियों में बेच रहा है अमेरिका। इनका तेल को जो है वो जखीरा अंदोजी कर रहा है। तो इसमें एक लीडरशिप की जरूरत है पाकिस्तान को, एक कलेक्टिव लीडरशिप। एक अकेला आदमी नहीं चाहिए आसिम मुनीर, जो तमाम चीजों सोचेगा भी हुई, समझेगा भी हुई। बाकी तो हम बुद्धू हैं, इसे अख्तियारात उसको हमने दे दिए हैं। ये तो बेचारे कहीं हैं भी नहीं है। ये अपना शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहब, ये तो दे डोंट काउंट, कहीं पे नहीं है, ना हियों में ना शियों में। तो इस तरीके से अब आगे की तरफ आए। जो इन्होंने कल किया है इमरान खान की बहनों के साथ, और वो बहनें हैं जो सियासत में भी नहीं है, अभी तक वो सियासत में बात भी नहीं करती। उनका भाई पसंद भी नहीं करेगा कि वो सियासत में आए, लेकिन जैसे उनको नौरीन बीबी को या दूसरों को कल किया है, उनके साथ किया है, इसको क्रूरल्टी कहते हैं। औरतों के साथ भी क्रूरल्टी, शर्म करो यार। ये भुट्टो साहब ने एक दवा किया था पंजाब असेंबली के बाहर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, कि उसने लाहौर की हीरा मंडियों की औरतों को यूनिफॉर्म पहना के पुलिस का, और उन्होंने मारा था सबको। जो लोग वहां बाहर खड़े थे बेशुमार औरतें, उनके ऊपर इस तरीके से तशद्दुद किया था। उसमें जमात इस्लामी के लोग भी थे उसके अंदर, ज़हूरुल्लाह के घर की ये कैसा जो है परवेज़ लाई, ये भी थी, सब लोग थे। तो उन्होंने शायद 9 अप्रैल था जो मुझे याद आता है, इन्होंने उनके ऊपर उस बाजार की हीरा मंडी की औरतों को चढ़ा दिया था। तो कल उनके साथ बेचारी के साथ ये हुआ है, घसीट की, और वो सिर्फ यूनिफॉर्म थी उन औरतों के अंदर, पंजाब पुलिस नहीं थी वो। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो फिर आप मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं रहेंगे ना। आसिम मुनीर साहब कैसे रहेंगे
منہ دکھانے کے قابل. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں اور اس کا نتیجے بھی سامنے آتے جائیں گے. یہ بار بار کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے ہمیں مستثنیات میں سے گنا جائے. چلیے مستثنیات صاحب آپ انجوائے کیجیے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے تمام مستثنیات یہ لوگ جو ہیں وہ پھر دھرتی پہ نظر نہیں آئے گی، نظر بھی نہیں آئے گی. بے شک آپ کے بچے تو امریکہ میں شہریت لے چکے ہوں گے، لیکن آپ نظر نہیں آئیں گے.